بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 375۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ یعنی اس کائنات میں جب تک ایک ایمان والا بھی باقی ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو تمام ایسے لوگوں پر قائم ہوگی جو دنیا کے ذلیل ترین انسان ہوں گے، یعنی ان میں ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ البتہ قیامت قائم ہونے سے پہلے 40 سال پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا رات کو سارے کے سارے انسان سوئیں گے، لیکن صبح جب اٹھیں گے تو سورج طلوع نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک رات جتنی ہوتی ہے، یعنی اس وقت جتنے، جیسے 12 گھنٹے کی رات ہے فرض کرو، تو 12 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزر جائے گا، 18 گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن صبح نہیں ہوگی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھی کیا وجہ ہے، آج سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ پھر کیا دیکھیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہو۔ تو جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے جن لوگوں نے توبہ کر لی تو ان کی توبہ مقبول ہے، تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اب جو ایمان، جنہوں نے پہلے سے توبہ کی ہوگی وہ ایمان والے باقی رہیں گے، تو یہاں تک کہ وہ 40 سال تک وہ سب ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی آخری ایمان والا اس دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں سے۔ کیا وقت پتہ کس وقت سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرمائیں کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ موت کے غرارے نہ آنے لگ جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ما لم یغرغر، جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کو موت کے غرارے آتے ہیں، یعنی ایسی ہچکی لگتی ہے، اس وقت اس کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کہتا ہے رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس کر دے، مجھے مہلت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اس وقت وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا، دنیا میں کسی کو اس کی بات سنائی نہیں دیتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرمایا کلکم خطاؤن خیر الخطائین التواب، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے پھر انسان توبہ کرے پھر اس کی توبہ قبول نہ۔ ایک دفعہ ایک جنازہ تھا، اس میں ایک اللہ والے شریک تھے، قبرستان میں دفنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ والے نے سارے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا بھی دیکھو، یہ جس شخص کو ہم نے ابھی دفنایا اور اس کے علاوہ یہ کتنی ساری قبریں ہیں، اگر ان کو ایک ہفتے کی مہلت مل جائے، ان سارے مردوں کو زندہ کیا جائے اور ان سے کہا جائے بھی تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے، ایک ہفتہ اور ہے، تو اللہ والے نے ان جنازے میں شریک لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایک ہفتے کے اندر کیا کریں گے تم بتاؤ۔ تو سب نے کہا یہ ایک ہفتے میں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔
کیونکہ ان کے پاس مخصوص وقت ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا دیکھو انہوں نے نہیں آنا، لیکن ہمارے پاس کسی کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، کسی کے پاس مہینے کا ہے، کسی کے پاس سال کا ہے، کوئی 2 سال میں، کوئی 4 سال میں، 10 سال بھی، سب نے یہاں آنا ہے۔ تو ان کو تو مہلت نہیں ملی، اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم یہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد جو احساس ہوگا وہ احساس مرنے سے پہلے کیوں نہیں پیدا کر لیتے ہم؟ کہ موت سے پہلے اللہ نے مہلت دی ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی کو غنیمت سمجھے، موت سے پہلے جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔